نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بیان سیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کرنے لگے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اقدامات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک دو بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ یہ پہلا قدم ہے آپ نے اٹھایا مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ بریک سے پہلے بھی ذکر ہوا قباء میں مسجد کی تعمیر، بنو سالم کے علاقے میں جمعہ کا قیام اور بعد میں وہاں مسجد کی تعمیر، اور اب یہاں مسجد نبوی کی تعمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہم بات نوٹ کیجئے گا، یہ زمین دو بچوں کی تھی، اور ان بچوں نے آفر بھی دی تھی ایز اے گفٹ، ہدیے کے طور پر پیش کرنے کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی ہے۔ اس کی قیمت آپ نے ادا فرمائی ہے۔ آپ سمجھ رہے جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ساری زمین تو اللہ کی ہے، جہاں بھی چاہو مسجد بنا لو، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور معاذ اللہ اس میں دو ہاتھ آگے جا کر قبضے کر کے مسجد تعمیر کرنا یا دینی ادارے تعمیر کرنا، نہ یہ دینداروں کے لیے جائز ہے، نہ دنیا پرستوں کے لیے کسی کے علاقے پر، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا جائز ہے، قطعاً نہیں۔ مسجد نبوی کی جگہ اس کی قیمت ادا کی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے۔ مزید بنا آپ خود اس کی تعمیر میں شریک ہیں۔ سبحان اللہ، وہ مسجد جو رسول اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی ہو، جس میں آپ کی اپنی محنت و مشقت شامل ہو، کیا ہی کہنے اس کے، اور خود آپ آگے آگے ہیں، صحابہ سے پیچھے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا ہو رہا ہے اس دوران؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ دعائیہ انداز ہیں تو اشعار، لیکن دعائیہ کلمات، دعائیہ انداز ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ عقیدے کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور انصار و مہاجرین کے لیے بخشش کی دعائیں بھی ذکر کی جا رہی ہیں زبان رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بھی کچھ فرماتے، لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَلِكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ۔ ترجمہ، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ ادھر اللہ کے پیغمبر آگے آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر صحابہ کرام شریک عمل ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی محنت کر رہے ہوں، صحابہ بیٹھے رہے ہوں، قطعاً نہیں۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم میں سے ذمہ دار افراد ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کر کے آگے آگے ہیں کہ نہیں، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں، کچھ لوگ ذمہ دار ہیں، کچھ ان کے تحت لوگ ہوں گے، وہ بس ذمہ داروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہی کام کریں، یا نیچے والے بھی کام کرتے ہیں۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ جو ذمہ دار ہوں ان کو دوسروں کے انتظار کے بجائے خود آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہیے، اور جو ذمہ داروں کے تحت ہیں ان کو بیٹھ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے عمل کرنا چاہیے۔ یہ پورا ٹیم ورک ہوگا، اور پھر کوئی عمل بہتر انداز سے انجام دیا جا سکے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ایک اور معاملہ، ازواج مطہرات کے حجرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ لکھا تو ہے مکانات سیرت نگاروں نے، مگر یہ حجرے تھے۔ اور کیسے حجرے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس پر ایک سورت ہے قرآن حکیم کی جس کا نام ہی سورۃ الحجرات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس حجرے کی کیفیت یہ تھی کہ ان حجروں میں کبھی دو دو مہینے چولہا نہ جلتا تھا، ایسی کیفیت بھی آئی ہے۔ اور کیفیت یہ بھی تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام حالت سجدہ میں ہوتے، قیام اللیل میں ان حجروں میں حالت سجدہ میں ہوتے، میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی، طویل سجدہ ہوتا، اور جب سجدے سے قیام کی طرف جاتے تہجد کی نماز میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی۔
بہرحال پڑھیے کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو اور ازواج مطہرات کے لیونگ سٹینڈرڈ کو اور رسول پاک علیہ السلام کے لیونگ سٹینڈرڈ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حجرے تعمیر ہوئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پھر یہیں منتقل ہو گئے۔ اہل توحید کا مرکز یہ مسجد نبوی کیا ہے؟ آئیے نوٹ کیجئے۔ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے ننھی سی ریاست کا انتظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ جی ناظرین کرام، یہ صرف مسجد اس معنی میں مسجد نہیں کہ صرف یہاں 5 وقتہ نماز ادا ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ بہت سارے گوشے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ایک طرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جہاں امام مسجد بھی ہیں، وہاں مربی اور مزکی اور معلم بھی ہیں، تو درس و تدریس کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، خطابت بھی وہاں پر ہو رہی ہے اور صحابہ کرام کی تربیت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ یہاں اب وہ لوگ جمع ہیں جو ماضی میں 100 برس کی جنگیں لڑا کرتے تھے قبائلی عصبیت کی وجہ سے۔ اب وہ عصبیت کی بنیاد ختم ہو چکی ہے اور ایمان کی بنیاد یہاں پر شامل ہو گئی، اب باہمی محبتیں دکھائی دیتی۔ یہاں صرف مسجد میں نماز ادا نہیں ہو رہی، بلکہ مستقبل کی ایک ریاست جو بالفعل وجود میں آئے گی اور ابھی جو تمکن اور اختیار میسر آیا ہے اس کے تعلق سے یہاں انتظامی معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اور بعد کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک مجلس شورا بھی ہے، گو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، مگر آپ نے امت کے لیے نمونہ اور اسوہ چھوڑا ہے، مشوروں سے آپ بھی فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ایگزیکیوشن ہونی احکامات کی وہ معاملات یہاں پر طے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہی بیٹھ کر عدالت لگائی جاتی تھی، فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے قتال کے میدان جب سجتے ہیں تو یہاں غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے تو وہاں انفاق کی اپیل ہوتی، مال یہیں پہ جمع ہوا کرتا ہے۔ کبھی باہر سے ڈیلیگیشن آ جاتا ہے کچھ نان مسلمز کا، تو ان سے ڈیبیٹ بھی یہاں پر ہوئی ہے، ان سے کلام بھی یہاں پر ہوا ہے، ان کے سامنے پیغام حق بھی یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر یہاں مسجد نبوی میں نکاح کی تقریب منعقد ہو جایا کرتی تھی، ولیموں کا بھی اہتمام ہو جایا کرتا تھا، اور بعض اوقات کچھ لوگ یہاں اسٹے بھی کر لیا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی، یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے سارا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ 5 وقتہ نماز ادا ہو رہی ہے، یہیں اذان بلالی بھی گونج رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پورا توحید کا پیغام اور دین اسلام کی بنیادی تعلیم وہ بھی پیش ہو رہی ہے۔ تو دوسری طرف یہاں یہ مسکن ہے ان مہاجرین کے لیے جن کے لیے کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آیا، اور آپ کے علم ہے کہ اصحاب صفہ بھی یہیں پر ہوا کرتے تھے جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طرف تعلیم حاصل کرتے تو دوسری طرف مذاکرے کے ذریعے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ یہیں سے کل کے مبلغین اور مدرسین اور معلمین تیار ہونے ہیں اور داعیان دین تیار ہونے ہیں۔ تو آل انکلوسیو اس مسجد نبوی کا استعمال تھا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مساجد کیا 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے 1.5-2 گھنٹے ہی کے لیے روزانہ استعمال ہو رہی ہیں، یا اس سے بڑے پیمانے پر دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے بھی، ان کے باہم میل ملاپ کے لیے بھی، خوشی غمی کے مواقع کے اعتبار سے مسجد کا استعمال بھی، اور دیگر امور کے لیے بھی مسجد کو استعمال کرنا، حتیٰ کہ سیکریٹریٹ بھی بن سکتا ہے، حتیٰ کہ سلطنت کے امور کو چلانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کی انتہا وہ ہو کہ جب حج کا موقع آئے تو انٹرنیشنل معاملات کے اعتبار سے مسلم حکمراں مسجد حرام میں موجود ہوں اور مسجد نبوی میں موجود ہوں اور امت کی سطح کے انتظامی معاملات وہاں سے طے ہو رہے ہوں، تو یہ کتنا انقلابی تصور ہوگا ایک مسجد کا، اور یہ کتنا انقلابی استعمال ہوگا ان مساجد کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز بھی۔ اس کے بعد دوسرا ایک قدم جو رسول اللہ علیہ السلام نے اٹھایا وہ رشتہ مواخات کا ہے، وہ انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ۔ آئیے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں۔ نئے رشتوں کا قیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔
کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ جی ناظرین کرام، یہ وہ رشتہ ہے کہ زمین و آسمان نے اس سے بڑا مضبوط رشتہ نہ کبھی دیکھا، نہ شاید آئندہ کبھی دیکھا جا سکے۔ اس کا کوئی ریپلیکا کسی درجے میں آ جائے گا مسلمانوں کے درمیان، مگر وہ رشتہ جو وہاں انصار مہاجرین کے درمیان قائم ہوا، بہرحال ویسی مثالیں پیش کرنا ممکنات میں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا ہوا؟ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا ہے، اور یہاں بھائی چارے اور رشتے کی بنیاد اب وہ ایمان ہے، نہ نسل ہے، نہ رنگ ہے، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ کچھ اور، بلکہ وہ ایمان ہے۔ اور یہی ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ پہلے بھی ذکر کیا گیا، شریعت کے احکامات تدریجاً یعنی گریجولی آئے ہیں۔ ابھی یہ وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار بھی ہوں گے، البتہ وراثت کے احکامات جب بعد میں آ گئے تو اب وراثت تو قریبی نسبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا اس کا مال، البتہ بھائی چارے کا عہد برقرار رہے گا، اور بھائی چارے کی بنیاد ایمان ہے تو ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے رہیں گے۔ بلکہ ضمن ایک مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وراثت میں حق تو ان کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مقرر فرما دیا، البتہ غیر وارث کے لیے ایک شخص چاہے تو وصیت کر سکتا ہے 1/3 مال کی حد تک، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی، کسی دوست ساتھی کے لیے، دینی بھائی کے لیے، کسی ادارے کے لیے، مگر وہ 1/3 کی حد تک کی جا سکتی، وہ آپشن اب بھی ہے۔ البتہ وراثت کا معاملہ تو اب نسبی رشتہ داروں تک محدود ہے، البتہ یہ بھائی چارے کا عہد باقی ہے جس کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم ہمارے دین نے عطا کیا ہے۔ ایثار و قربانی کے عظیم مظاہر، اس کا ایک ذکر میں آپ کے سامنے کروں، ایک بڑا قیمتی واقعہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ مہاجرین جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتایا، وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا، اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کو بھائی بنا دیا۔ اب یہ 2 بھائی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آدھا مال میرا آدھا تمہارا، 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دوں اور تم اس سے نکاح کر لو، دیکھ لو۔ اب یہاں سے کچھ لوگ مسئلہ اٹھائیں گے، اللہ کے بندو مسئلہ نہ اٹھائیں، یہ اولین دور ہے ابھی مدینہ شریف میں، بعد میں پردے کے احکامات بھی آنے، سورہ نور اور سورہ احزاب میں وہ احکامات اپنی جگہ امپلیمنٹ ہوں گے۔ یہاں تو ایثار قربانی کی بات ہو رہی ہے، آدھا مال بھی آپ لے لو اور ایک بیوی کو طلاق دے دو، آپ اس سے عدت کے بعد نکاح کر لیجئے گا۔ لیکن صحابہ کرام جو مہاجرین ہیں ان کی خودداری بھی دیکھیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھائی اپنا بازار دکھا دو۔ بنو قینقاع جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، یہود کا ایک قبیلہ، ان کا بازار تھا، بہرحال تجارت تو چل رہی تھی جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا، یہ تجارت پر حاوی بھی تھے یہ یہود۔ بہرحال واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ تجارت کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ نے برکت عطا فرما دی، پھر وہ روزانہ جاتے رہے اور کماتے رہے۔ پھر کیا ہوا وہ میں عرض کروں گا، البتہ یہ نقطہ دوبارہ عرض کر دوں، یہاں ایثار بھی دیکھیے، قربانی بھی دیکھیے، خودداری بھی دیکھیے۔ ایک طرف وہ ساتھی کہہ رہا ہے آدھا مال تمہارا، ایک بیوی میں طلاق دے کے تمہارے حوالے کر دو، اور یہ کیا کہتے ہیں، بس اپنا بازار دکھا دو، میں خود جا کر جو ہے اپنا معاملہ نمٹا لوں گا۔ تو خودداری بھی ہے اور ایثار و قربانی بھی ہے، یہ ہے اس رشتے کے مظاہر جو ہمیں اس طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں، جس میں آج کل ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر جو کچھ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، اس میں سے اکثر باتوں کی نفی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا، آئیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق میں عرض کروں، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ یہاں زردی سے مراد کچھ خوشبو کے اثرات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے 1 نوات گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولے سونا۔ جی ناظرین کرام، اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب نکاح کا اہتمام ہو گیا، لیکن آپ نے غور کیا ان کے کپڑوں پہ کچھ اثرات ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو نوٹس کیا، بھئی یہ کیا ہے؟
پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی خبرگیری رکھا کرتے تھے، ان کے گیٹ اپ کو بھی دیکھا کرتے تھے، تو آج گیٹ اپ کو چینج نظر آیا، کچھ زردی کے اثرات، کوئی خوشبو کے اثرات ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ جی میرا نکاح ہو گیا۔ اندازہ کیجئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، ان کے لیے سب سے عظیم و برکت والی ہستی کون تھے جن کو نکاح میں بلایا جاتا، نکاح کی محفل میں بلایا جاتا؟ یقیناً رسول اللہ علیہ السلام۔ اچھا، ان کے نزدیک سب سے بڑے چیف گیسٹ کون ہو سکتے تھے کہ جن کو انوائٹ کیا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیجئے گا، نہ رسول اللہ علیہ السلام کو بلایا، نہ رسول اللہ علیہ السلام سے نکاح پڑھوایا، اور نہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر کچھ اظہار فرمایا، بلکہ آپ نے مبارکباد بھی دی، اور آپ نے اتنا دریافت فرمایا۔ اہم بات، مہر کتنا دیا؟ فرمایا کہ اتنا 1.25 تولے کے قریب سونا میں نے مہر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نکاح کا انعقاد تو ہونا چاہیے، مگر ہر عظیم شخصیت اور ہر مشہور شخصیت کو ہی بلایا جائے اور ہر دفعہ بلایا جائے، یا کسی مشہور شخصیت سے ہی نکاح پڑھوایا جائے، یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں اس طرح کا ٹرینڈ چلا آیا ہے۔ ہاں، اصحاب علم ہوں، بابرکت کوئی ہستی ہو، نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، اچھی بات ہے، ان سے نکاح پڑھا لیا جائے، دعا کرا لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر یہ کوئی ایسا لازمی نہیں ہے، ورنہ عبد الرحمن بن عوف ضرور رسول اللہ علیہ السلام سے نکاح پڑھواتے اور آپ کو انوائٹ بھی کرتے۔ ایک بات اس سے یہ پتہ چلا کہ نکاح کی کوئی تقریب اور نکاح کے حوالے سے لڑکی والوں کے اوپر کوئی کھانے کی بھی پابندی نہیں ہے، یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، نہ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ پابندی ہے مہر ادا کرنے کی جو شوہر کے ذمے ہے، وہ رسول اللہ نے چیک کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے طرز عمل اور دیگر مواقع کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے دعوت ایک ہی ہے، اور وہ ہے ولیمے کی دعوت۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام سے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ذبح کیوں نہ کر لو۔ تو جو اصولی بات ہمیں نکاح کے تعلق سے پتہ چلتی، نکاح کا اعلان ہو، کوئی صاحب علم ہو، کوئی نیک آدمی ہو، پڑھا دے، ٹھیک ہے، مشہور ہونا اور بڑی شخصیت کا ہونا ضروری نہیں، مہر ضرور ادا کیا جائے، اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے کا اہتمام ضرور کر لیا جائے۔ بہرحال یہ رشتہ مواخات، اس کا تھوڑا سا ذکر ہمارے سامنے آیا، کیسے کیسے ایثار و قربانی کے جذبات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور خودداری کے اثرات بھی جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مطالعہ سیرت کے ذیل میں اتنا ہی آج پیش خدمت تھا، یعنی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ، اولین اقدامات میں سے ایک قدم، اور نمبر 2 رشتہ مواخات۔ پھر آئندہ کچھ اور باتیں بھی ہیں، یہود سے معاہدے بھی ہیں، اور مشرکین کے خلاف بھی کچھ اقدامات ہیں، ان کا تذکرہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی حدیث یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا، اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ یہ ناظرین کرام، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائی کی حاجت پورے کرنے میں لگے رہو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا۔ تم آج اس کی تکلیف کو دور کرو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا۔ تم اس کے عیوب پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ ان ہدایات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔